وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جو مشرکین کے عقائد ہوتے ہیں، جو یہود و نصارہ کے عقائد ہوتے ہیں، اور جو ان تمام باطل فرقوں کے عقائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک مختصر سی سورہ کے ذریعے سے ان تمام عقیدوں کا توڑ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا میں مختلف قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے عقیدے والے لوگ موجود ہیں، مگر ایک سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر یہ عقیدہ پیوست ہونا چاہیے کہ تمام انسانوں کو، پوری دنیا کو اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، اور تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو کھلانے والی اور ان کو پالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے، سورج کا ہو، چاند کا ہو، پوری کائنات کی ہر ذرے کا مالک صرف اللہ ہے، اور ایک سچے مسلمان کو اپنے عقیدے توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد ملت کی باتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، مگر جہاں تک عقیدے کی بات ہے وہاں پر مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ خدا صرف ایک ہے، نفع بھی وہی پہنچاتا ہے، نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا وہی ہے، مصیبتوں میں ڈالتا وہی ہے، اور مصیبتوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور اس میں سے ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے جگہ جگہ پر اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی جا بجا تاکید کی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب آپ کے بندے، نبی سے کہا جا رہا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں ان کے قریب ہوں اور ان کی ہر دعا کو، ان کی ہر پکار کو سنتا ہوں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا ہوں، ہر چیز کو سنتا ہوں، تو ہمیں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کی، کسی اور کی سہارے کی، کسی اور کے وسیلے کی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی عقیدہ توحید کی مشن کو لے کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ کہا اے میرے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور تمام انبیاء کا بنیادی عقیدہ، بنیادی تعلیم ایک ہی رہا ہے۔ البتہ شرعی مسائل الگ ہو سکتے ہیں، احکامات الگ ہو سکتے ہیں، مگر تمام انبیاء کی ایک ہی پکار ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی بتائی ہوئی چیزوں سے اوپر عمل کرو، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ اور اس کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کا بنیادی مشن ایک ہے۔ البتہ اس سلسلے کی آخری کڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ملی، اور جو انہوں نے شریعت اللہ کی طرف سے لائی، انہوں نے انسانوں کو بنیادی عقیدہ یہی سمجھایا اے میرے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، بازاروں میں آواز لگائی، ہر جگہ آواز لگائی، اور اس توحید کی صدا کو ہر جگہ پر ہمارے نبی نے اس کو بلند کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی صدا کو بلند کیا، اور نبی آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم سب اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، ان کی طرف اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، تو صرف ان کو امام تسلیم کرنا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے، جس عقیدے پر ہمیں ایمان لانے کی توحید ہے، تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور اس عقیدے کو اپنے دلوں میں پیوست کریں، اور اس طرح سے بٹائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس عقیدے کو چھین نہ سکے۔ اگر ہم اس عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کریں گے، اپنے دلوں کے اندر بٹائیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، ہماری طرف بری نظر سے ہمیں دیکھ نہیں سکتی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب ہمارا اندر ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید پیوست ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو آخر میں آپ کو پھر ایک بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا نہیں سکتا، نہ کسی ملائکہ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی چیز کو۔ اللہ کی ذات کسی شرکت کے محتاج نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک پسند کرے گا؟ ہم دنیائی معاملات میں جب کسی کو شریک پسند نہیں کرتے، کسی کی ساجھیداری پسند نہیں کرتے، کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے، پھر اللہ کی ذات ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے ہم کو پالا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں اتنے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں، تو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کر گوارا کیا جائے گا؟ تو وہ ذات کس طرح گوارا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو معاف کریں گے، مگر شرک اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک انسان توبہ نہیں کر لیتا، جب تک انسان نئے سرے سے اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا، تب تک شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ عقیدہ توحید پر فرمائے اور اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے ہم کو لے جائے۔ السلام علیکم۔